عزیز طلباء السلام علیکم۔ انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کی نصابی کتاب معیار ادب میں حصہ نظم کے تحت 3 غزلیں دی گئی ہیں۔ نصابی کتاب میں شامل تیسری غزل اردو کی مشہور شاعرہ پروین شاکر سے متعلق ہے۔ آئیے ہم اس غزل کی تفہیم سمجھتے ہیں۔ پروین شاکر اردو کی مشہور شاعرہ رہی ہیں۔ یہ ان کی تصویر ہے۔ اپنی زندگی میں کافی مشہور تھیں۔ یہ اپنی شاعری کی وجہ سے ان کا تعارف پیش ہے۔ پروین شاکر 1952-1996 اردو غزل کی نامور شاعرہ گزری ہیں۔ 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد سید شاکر حسین ثاقب تھے۔ والد کا تعلق بہار صوبے کے شیخو پورہ گاؤں سے تھا۔ پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم رضویہ گرلز ہائی اسکول کراچی میں ہوئی۔ سر سید گرلز کالج سے 1971 میں انہوں نے BA آنرس انگلش لٹریچر کے ساتھ کیا۔ یہ اس زمانے میں آنرس کے نام سے ڈگری تھی۔ جامعہ کراچی یعنی کراچی یونیورسٹی سے MA انگلش لٹریچر میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ جامعہ کراچی سے ہی لسانیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ لسانیات یعنی زبانوں سے متعلق ہے۔ جنگ میں ذرائع ابلاغ کا کردار، جنگوں میں کس طرح یہ مواصلات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اطلاع پہنچانے، اس موضوع پر مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ابتدا میں درس و تدریس سے وابستہ رہیں، بعد میں سول سروس امتحان لکھ کر محکمہ کسٹم سے وابستہ ہوئی۔ سول سروس سے مراد IAS، IFS، IPS، تو وہ محکمہ کسٹم میں سرکاری ملازم ہو گئی۔ پروین شاکر کے گھر کا ماحول شاعرانہ تھا، اس لیے بچپن ہی سے انہیں شاعری سے لگاؤ تھا۔ کالج کے زمانے سے ہی وہ شاعری کرنے لگی تھی۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو 1977 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد صدبرگ، خود کلامی، کف آئینہ شعری مجموعے شائع ہوئے۔ بطور شاعرہ وہ بے حد مقبول ہوئی۔ ان کے شعری مجموعے خوشبو پر انہیں آدم جی ایوارڈ ملا۔ اس کے بعد ان کے شعری خدمات پر انہیں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ برائے ادب، USS ایوارڈ، فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پروین شاکر نے اپنی شاعری میں نسوانی جذبات کی بھرپور عکاسی کی، یعنی عورتوں سے متعلق جو جذبات ہوتے ہیں اس کی انہوں نے عکاسی کی۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ شاہکار نظمیں بھی کہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں لفظ خوشبو، پھول، رات، شہر، موسم اور خواب و خیال کو فنکاری سے استعمال کیا۔ ان کی شاعری میں یہ الفاظ زیادہ استعمال ہوئے، خاص طور سے لفظ خوشبو کو انہوں نے بہت استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں خوشبو کی شاعرہ بھی کہا جاتا۔ 26 دسمبر 1996 کو ایک کار حادثے میں ان کا انتقال ہوا۔ آئیے اب ہم نصابی کتاب میں شامل ان کی غزل کے اشعار پڑھتے ہیں اور ان اشعار کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ پہلا شعر جو غزل کا مطلع ہوتا ہے وہ یہ ہے: وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسالہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اپنے خیال کو پیش کیا ہے۔ یہ شعر پروین شاکر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ عام طور پر امتحان میں متن کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شعر کس کی غزل کا ہے اور کس نے لکھا ہے۔ یہ ساری تفصیلات حوالے میں دینا ضروری ہے۔ تو طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ ضرور حوالے میں غزل اور شاعر کا نام ضرور لکھیں۔ یہ غزل کا مطلع ہے اور اس مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پہلے مصرے میں بکھر اور دوسرے مصرے میں کدھر، یہ قافیے ہیں، اور جائے گا یہ ساری غزل کی ردیف ہے۔
تشریح غزل کے مطلع میں شاعر پروین شاکر اپنے محبوب کو خوشبو اور خود کو پھول سے تشبیہ دیتی ہے۔ شاعر کہتی ہیں شاعرہ، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے، وہ سے مراد ان کا محبوب ہے۔ مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے۔ اب یہ پھول سے مراد انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ ان کی شاعری میں نسوانی جذبات ہوتے ہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتی ہیں کہ ان کا محبوب ان سے ملاقات اور اظہار محبت کرتے ہوئے اپنی خوشبو کا احساس دلاتا ہے اور تھوڑی دیر ملاقات کے بعد چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک پھول کی طرح وہ اپنے محبوب کی خوشبو کی منتظر رہیں گی اور اس کے دیدار کے لیے ترستی رہ جائے گی۔ پروین شاکر کی غزل کا یہ شعر مشہور ہے، جس میں انہوں نے جذباتی انداز میں انسانی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ انسان جسے چاہتا ہے اسے خوشبو کی طرح پاک اور معطر محسوس کرتا ہے۔ خوشبو کا لمس محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن خوشبو کچھ دیر کے بعد چلی جاتی ہے، لیکن پھول فنا ہوتا ہے، اور اس طرح انسان جسم پھر ایک مرتبہ اس خوشبو کے لمس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ مرکزی خیال، شاعر کا محبوب خوشبو کی طرح ہے جو پھول کے ساتھ کچھ وقت گزار کر چلا جاتا ہے اور پھول اسی خوشبو کے لیے منتظر رہتا ہے۔ یہ شعر پروین شاکر کی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں جب آپ ان کے حالات زندگی تفصیل سے پڑھیں گے تو آخری زمانے میں ان کی شوہر سے علیحدگی ہو گئی تھی اور وہ اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی تھی، اور اس کے بعد ان کی شاعری میں یہ تنہائی اور محبوب کی یادوں کا ذکر بہت ہے، تو انہوں نے لفظ خوشبو کا استعمال کیا ہے۔ تو اس شعر میں اسی جانب اشارہ ہے، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا۔ یہ ساری باتیں غزل کی ہیں۔ تو اب ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا۔ بڑا اچھا شعر ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی زخم لگتا ہے تو وہ ظاہری طور پر سوکھ جاتا ہے کچھ دن کے بعد، لیکن زندگی میں جو دھوکے ہوتے ہیں اور انسانوں کو جو ٹھوکر لگتی ہے اس کی یاد بہت دیر تک رہتی ہے، اس جانب اشارہ ہے۔ غزل کے شعر میں پروین شاکر اپنے زندگی میں آئے غم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ عام طور پر دکھ درد وقت کے ساتھ بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو بھلائے نہیں جاتے اور مستقل زندگی کے ساتھ رہ کر اپنا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ انسان کو محبوب سے دوری کا غم ہوتا ہے۔ عشق میں عاشق اپنے معشوق سے ملاقات کا متمنی رہتا ہے، لیکن اس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ عشق حقیقی میں بندہ اپنے مالک رب سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہے اور ساری زندگی یاد الہی میں گزار دیتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے انسان کو جس بات کا شدید غم رہتا ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور انسان اس غم کے ساتھ گزارنا سیکھ لیتا ہے۔ مرکزی خیال، محبوب سے دوری کا غم اس قدر شدید ہے کہ شاعر کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے اور عشق کی تڑپ کے سبب اس کی زندگی کا چین و سکون کھو گیا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ عشق کے جذبے میں اگر عشق حقیقی ہے، بندہ اپنے خدا کی یاد میں ہے تو زندگی بھر وہ خدا کی یاد میں تڑپے گا اور خدا سے ملنے کے لیے بے چین رہے گا۔ دنیاوی اعتبار سے انسان جس کو چاہتا ہے اگر وہ چیز نہ ملے تو اس کی یادوں کے سہارے رہتا ہے، اور جو غم اس کی زندگی میں رہتا ہے وہی غم اس کو جو ہے اس کی زندگی میں شدت سے اس کو ستاتا رہتا ہے۔ اس جانب شاعرہ نے اشارہ کیا۔ پروین شاکر کی غزل کا تیسرا شعر، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا۔ یہ بڑا اچھا شعر ہے۔ وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا۔ غزل کے شعر میں پروین شاکر اپنے محبوب کے انتظار کو خوشگوار یادوں کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ شاعرہ کو احساس ہے کہ اس کا چاہنے والا ضرور آئے گا، اور جب آئے گا تو اس کے استقبال کے لیے اس کے گھر میں گلوں کا موسم رک جائے گا اور ہر طرف خوشبو، مسرت و شادمانی ہوگی۔ انسان جس کو چاہتا ہے اس کی دیر تک اس کے محبوب کے لیے خوشبو اس کی آمد کا انتظار کرتا رہتا ہے اور اس کے استقبال کے پھولوں کو تیار رکھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ پھول بہت دیر تک اس کے محبوب کے لیے خوشبو بکھیرتے رہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ اس سے ملنے والی
خوشی اسے ضرور ملے گی اور اس خوشی کو وہ دوسروں کے ساتھ محسوس کرے گا۔ پروین شاکر کی اپنے شوہر کے ساتھ علیحدگی کے بعد ان کی شاعری میں نسوانی جذبات کا اظہار بڑھ گیا تھا اور وہ کسی چاہنے والے کے انتظار میں اس طرح کے جذبات کو اپنی شاعری میں پیش کر رہی تھی۔ یہ ان کے ہی خیالات نہیں بلکہ عشق کے جذبے سے سرشار ہر اس عاشق کے خیالات ہیں جو کسی کو دل سے چاہتا ہے اور اس کا منتظر رہتا ہے اور اس کا بھرپور استقبال کرنا چاہتا ہے۔ مرکزی خیال شاعرہ کو احساس ہے اور امید ہے کہ اس کا محبوب اس سے ملنے ضرور آئے گا اور اس کا استقبال کرنے کے لیے پھول بہت دیر تک تر و تازہ ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ آنے والے مہمان کا اچھا استقبال کیا جائے تاکہ اس کے رویے سے آنے والا مہمان خوش ہو جائے۔ اس لیے پروین شاکر بھی اپنے گھروں کو پھولوں سے سجا کے رکھی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کا محبوب ضرور آئے گا اور اس کا استقبال اس کے گھر کے پھول اور وہ خود کرے گی۔ غزل کا چوتھا شعر: آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، تیرا یہ پیار بھی دریا میں اتر جائے گا۔ آخرش کا مطلب ہے آخرکار، بالآخر۔ غزل کے شعر میں پروین شاکر اپنے محبوب کے انتظار کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دریا کے کنارے وہ اپنے محبوب کے انتظار میں ریت پر بیٹھی ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم نہیں ہوتی اور جس طرح دریا کا پانی کم ہو جاتا ہے اسی طرح شاعرہ کو احساس ہے کہ اس کے محبوب کا پیار بھی ختم ہو جائے۔ ایک طرفہ محبت میں سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اس کے پیار میں انتظار کر رہا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا محبوب حقیقی خدا اسے مل جائے، زندگی میں اس کی خواہشات کی تکمیل ہو، کامیابیاں حاصل ہوں، لیکن انسان جسے چاہتا ہے ویسا ہوتا نہیں اور درد و غم کی کیفیت بڑھتی جاتی، جس جانب شاعرہ نے جذباتی انداز میں اشارہ کیا۔ محبوب کے انتظار میں شاعرہ مایوس ہے اور سمجھتی ہے کہ دریا کے اتار کی طرح اس کا پیار بھی ختم ہو جائے گا۔ زندگی کی مسرتیں حاصل نہ ہوگی تو انسان مایوس ہے۔ اب یہ جو ہے غم کے جذبات میں ڈوبے ہوئے انسان کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ ساحل پر ریت پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا محبوب آئے گا، اور جیسے وقت گزرنے کے ساتھ دریا کا پانی کم ہوتے جاتا ہے، شاعرہ کو بھی احساس ہے کہ اب اس کے محبوب کا انتظار کرنا بیکار ہے اور وہ نہیں آئے گا۔ غزل کا آخری شعر سے مقطع کہتے ہیں: مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ یہ ایک سماجی شعر ہے کہ غزل کے شعر میں پروین شاکر اپنی زندگی اور دور سے شکوہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ زندگی نے جو حادثات دکھائے ہیں وہ اس کے لیے جیتے جی برزخ اور دوزخ سے کم ہے۔ برزخ یعنی انسان کی موت کے بعد جو خبر کی زندگی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ، جس کی آگ میں وہ جل رہی ہیں۔ یہ زمانے اور حالات کی وجہ سے ہے اور مجھے ڈر ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے آباء و اجداد کے غلط فیصلوں سے انہیں دکھ درد ملے ہیں۔ شاعرہ کی زندگی مایوسیوں سے ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں جو حادثات آئے ہیں وہ تہذیب کا حصہ ہیں جنہیں شاعرہ برزخ سے تشبیہ دیتی ہے اور کہتی ہیں کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ آباء و اجداد کی وجہ سے اس پر یہ حالات ہیں۔ شاعرہ کو احساس ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والے غم اس کی تقدیر کا حصہ ہیں۔ زمانے سے اسے کچھ گلا شکوہ نہیں، لیکن اسے ڈر ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے آباء و اجداد کی وجہ سے اسے ان حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ تو مجموعی طور پر اس شعر میں مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث کہتے ہوئے پروین شاکر نے اپنے زندگی کے حال کو بیان کیا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا، کہ یہ مجموعی طور پر ان کی زندگی میں جو پریشانیاں آئی ہیں وہ ان کی اپنی قسمت ہے، لیکن لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ خاندان کے حالات کی وجہ سے مجھے جو ہے ان پریشانیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ساری غزل پروین شاکر کے جذبات کا وہ احساسات کو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ایک خاتون جو اپنے شوہر سے دور ہے، اپنے محبوب سے دور ہے، تنہائی کا شکار ہے، اردو کی نامور شاعرہ ہے اور اس کو پھول کا احساس ہے، خوشبو کا احساس ہے، تو کیسے جو ہے اپنے خیالات کو ان اشعار میں پیش کرتی ہیں۔ اس غزل کے جو مشکل الفاظ ہیں، رگے جاں وہ رگ جس میں جان ہوتی، یعنی
انسان کی زندگی کی وہ رگ ہے، اگر وہ کاٹ دی جائے تو انسان مر جاتا ہے. یعنی انسان اپنی قریب جس چیز کو سمجھتا ہے، رفاقت یعنی ساتھ، دوستی، قربت، آخرش آخرکار بالآخر، برزخ، پردہ، موت، قیامت کا درمیانی زمانہ، وارث، جانشین، جرم، غیر قانونی کام، اجداد، دادا پر دادا. تو یہ پروین شاکر اردو کی مشہور شاعرہ ہیں. طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ سابقہ نصابی کتابوں میں بھی اگر پروین شاکر کی غزلیں ہوں، یا انٹرنیٹ پر آپ پروین شاکر گوگل میں ٹائپ کریں تو ان کے بہت سارا کلام ملے گا. تو آپ لوگ خوشبو کے عنوان سے بھی ان کے کئی اشعار ہیں، انہیں جمع کیجیے. پروین شاکر کی حالات زندگی اور ان کے کلام سے انتخاب اگر آپ لیں گے تو ان کی شاعری